إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الشيطان لكم عدو مبين. ہر قسم کی تعریف و ستائش اللہ رب العالمین کے لیے، اور عرب عرب درود و سلام امام الانبیاء قائد المرسلین رحمت دو عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے ان صحابہ کرام پر جنہوں نے آپ کی اتباع اور فرما برداری کی. شیطان ہمارا سب سے بڑا کھلا ہوا اور واضح دشمن ہے. یہ حقیقت قرآن و سنت میں جس قدر واضح اجاگر کی گئی ہے، افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ اسی قدر اس سے غافل، بے خبر اور لاپرواہ ہیں. اللہ کی توفیق سے چند لمحات میں یہ بات کہنی مقصود ہے کہ شیطان ہمارا دشمن وہ چاہتا کیا ہے، اس کی چالیں کیا ہیں، اور پھر اس عظیم مصیبت کا، اس عظیم خطرے اور بیماری کا ہمارے رب نے ہمیں کیا تریاق عطا فرمایا، کیا مداوع عطا فرمایا کہ ان چیزوں کو اپنا کر ہم شیطان مردود کے وسوسے سے، اس کے حملوں سے اور اس کی سازشوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ شیطان ہمارا کھلا ہوا واضح دشمن ہے، اور یہ بات میں یا آپ میں سے کوئی کہے تو اس میں کمی بیشی، مبالغہ، رد و بدل، چونکے چنانچہ ہو سکتا ہے. لیکن اگر اس بات کی خبر ہمیں وہ رب دیں جو مالک و خالق ہیں، جن کی طرف سے ہر چیز کی پیدائش اور تخلیق ہے، تو پھر بات میں رتی برابر بھی کوئی مبالغہ یا کمی بیشی کی گنجائش نہیں رہ جاتی ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کتنے ہی مقامات پر اس بات کا واضح طور پر اعلان فرمایا، اور ابھی ابتدا میں بھی ہم نے جو آیت کریمہ سنی، ان الشیطان لکم عدو مبین، یقیناً جو شیطان ہے وہ تمہارے لیے کھلا ہوا دشمن ہے. اب رب اسے کھلا ہوا دشمن قرار دیں
رب اس کے متعلق انسانیت کو یہ بات بتائے کہ اس کی تمہارے ساتھ دشمنی اتنی واضح دو ٹوک اور بغیر لگی پٹی کے ہے، اور ہم رب کی بات کو ایک کان سے سنے دوسرے سے اڑا دیں، اور پھر شیطان کے وسوسوں کا، حملوں کا، سازشوں کا شکوہ شکایت کریں، تو ہم سے زیادہ بدقسمت بھی کون ہوگا اور نادان اور احمق بھی کون ہوگا۔ دوسری چیز میرے آپ کے سمجھنے کی یہ ہے کہ جب اللہ نے اسے ہمارا دشمن، واضح دو ٹوک دشمن قرار دیا، تو ہم اس کا مقابلہ کیسے کریں؟ اس کے لیے جو کرنے کے کام ہیں ان کی طرف ہم بعد میں آتے ہیں۔ ہمارا دوسرا نقطہ یہ ہے کہ ہم اس کے متعلق کیا رویہ اختیار کریں کہ اللہ کے فضل و کرم سے، اس کے چنگل سے، اس کے نرغے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں۔ پہلی بات، انسان اسے اسی طرح اپنا دشمن، اپنا مخالف اپنے لیے ضرر رسا تصور اور خیال کریں، بلکہ اس پر یقین کریں جس طرح کے خالق کائنات نے اسے انسانوں کے لیے ضرر رسا اور نقصان والا قرار دیا ہے۔ سورہ فاطر ہے، آیت نمبر 6، رب کریم و رحیم نے ارشاد فرمایا، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، یقیناً شیطان دشمن ہے، پس تم بھی اسے دشمن خیال کرو۔ اس کی بات تسلیم کرنا، اس سے محبت کی پینگیں بڑھانا اور اس کے بچھائے ہوئے جال میں بخوشی پھنس جانا، اس کی باتوں پر کان منہ ناک لپیٹ کر عمل کرتے جانا، یہ رب کریم کے اس قول کے بالکل برعکس اور مخالف ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ انسان، اللہ تو اسے کہے کہ اسے اپنا دشمن سمجھو، اس سے بچو، لیکن انسان اسے اپنا دوست بناتا اور اس کے پیچھے چلتا ہے۔ سورہ کہف آیت نمبر 50 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، افتتخذونه وذريته اولیاء من دونی وهم لكم عدو بئس للظالمین بدلا، کیا تم اسے اور اس کی ذریت کو میرے علاوہ دوست بناتے ہو، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ تمہارا دشمن ہے اور ظالموں کے لیے بڑا برا بدلہ ہے۔ دوسرے نقطے کی دوسری بات کہ ہم اس کے متعلق کیا کریں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں شیطان سے براہ راست ڈرایا ہے اور اس کے نقش قدم پر چلنے سے منع کیا، اور جب اللہ کسی چیز سے ڈرائے اور پھر انسان اس میں اپنی عقل کی کاریگری دکھائے، اس میں مین میخ نکالے کہ شاید اس طرف سے نقصان دہ ہو، اس طرف سے فائدہ مند ہو، شاید تھوڑا سا نقصان ہو زیادہ فائدہ ہو، تو ایسا تصور یکسر باطل اور غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف آیت نمبر 27 میں اور اسی طرح سورہ النور آیت نمبر 21 میں یہ بات واضح طور پر ارشاد فرمائی۔ سورہ النور کی آیت کریمہ، سورہ النور میں موجود آیت کریمہ سنتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان،
اے ایمان والو، شیطان کے قدموں کی، شیطان کے راستوں کی پیروی مت کرو۔ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ، اگر کوئی شیطان کے راستے کی پیروی کرے، اس کے پیچھے چلے، ان راہوں کو اپنائے، تو وہ جان لے کہ شیطان مردود بے حیائی کا اور گناہ کا حکم دیتا ہے۔ دوسرے نقطے کی تیسری بات میرے آپ کے سمجھنے کی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے بچنے کے لیے بہت سی تدابیر سے یا تو قرآن پاک میں آگاہ فرمایا یا اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں باخبر کیا کہ ہم ان تدابیر پر، ان طریقوں پر عمل پیرا ہوں تو اللہ کے فضل و کرم سے اس شیطان مردود کے چنگل سے اور جال سے اپنے آپ کو بھی، اپنے اہل و عیال کو بھی اور امت کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ تیسرا نقطہ ہماری گفتگو کا یہ ہے کہ شیطان ہم سے چاہتا کیا ہے؟ کیا ہماری اصلاح چاہتا ہے؟ کیا دین میں، دنیا میں ہمارے لیے کسی فائدے کا، نفع کا پیغام لے کر آتا ہے؟ اور عقل مند انسان تو وہی ہے جو ہمہ وقت اپنے دنیا اور آخرت کے فائدے کے لیے کوشاں رہے۔ اگر تو شیطان ان دونوں قسم کے فائدوں میں سے کوئی ایک فائدہ، آدھا فائدہ، جزوی فائدہ یا معمولی سا فائدہ دے سکتا ہو تو پھر تو ہم اس کی بات پر غور کر سکتے ہیں کہ وہ کس چیز کی طرف بلا رہا ہے۔ لیکن اگر اس کا ہمیں بلانا ہی ہمارے لیے سراسر گھاٹے کا، سراسر نقصان کا، سراسر خسارے کا سودا ہو تو پھر ہم اپنے آپ کو عقل مند بھی کہلوائیں، دانشور بھی کہلوائیں، غور و فکر کرنے والا بھی کہلوائیں، خیرت مند بھی کہلوائیں، اور پھر اس کے پیچھے لگے تو عجب کہانی اور عجب بات ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے وہ جو ہمارے لیے چاہتا ہے اس کا پول خود اپنی کتاب حکیم میں ہمارے سامنے رکھا ہے۔ اب سعادت مند ہیں وہ لوگ، بصیرت والے ہیں وہ لوگ جو رب کریم و رحیم کی اس بات سے فائدہ اٹھائیں، فیض حاصل کریں اور شیطان کی حقیقت کو سمجھ کر اسے اپنے آپ سے جدا کر لیں، اور موٹی موٹی آنکھیں رکھنے کے باوجود نابینا ہیں وہ، بصیرت کے بھی، بصارت کے بھی، جو رب کا اس فرمان کو پڑھنے کے بعد اسے نہ سمجھیں اور نہ شیطان کی جال اور اس کی شرارتوں سے اپنے آپ کو محفوظ کر سکیں۔ سورہ فاطر آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير، کوئی جنت کی طرف نہیں بلاتا، کوئی دنیا میں بڑے منصب، مال، دولت وہ نہیں عطا کرتا، کیا ہے اپنی جماعت کو بلاتا ہے اس طرف، اپنے پیروکاروں کو دعوت دیتا ہے اس طرف کہ وہ جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کے مکینوں میں، باسیوں میں سے بن جائے۔ اب کوئی عقل مند اس بات کو گوارا کرتا ہے کہ اسے کوئی اس کے فائدے کی طرف بلانے والا، فائدے کی ندا دینے والا بھڑکتی ہوئی آگ میں دھکا دے دے، اور کیسی بھڑکتی ہوئی آگ کہ درجہ حرارت منفی بھی ہو، اس وقت بھی 1-2 منٹ آگ کے اندر انگلی نہیں رکھی جا سکتی ہے، اور جب وہ بدبخت ہمیں پورے کا پورا بھڑکتی ہوئی آگ کے حوالے کر دینا چاہتا ہو
تو اس سے زیادہ ہمارا دشمن، اس سے زیادہ ہمارا مخالف اور اس سے زیادہ ہمارا برا چاہنے والا کون ہوگا؟ لیکن حیف ہے انسان تیری عقل پر، افسوس ہے انسان تیری خرد پر، ماتم کرنے کو من چاہتا ہے انسان تیری دانشوری پر، کہ باتیں دعوے تو اس طرح کہ عقل انسان کی چاند سے بھی بابرا نظر آتی ہے، لیکن اللہ نے یہ جو بات بتائی ہے کتاب حکیم میں کہ تمہیں بھڑکتی ہوئی جہنم کی آگ کا ایندھن بنانا چاہتا ہے، وہ بات ہم لوگوں کو سمجھ نہیں آتی ہے۔ ہم اس بات کو ایک کان سے سنتے دوسرے سے نکال دیتے، گویا معاذ اللہ یہ آیت کریمہ ہی قرآن میں موجود نہیں ہے، اور پھر ہمارے دعوے، ہمارے نعرے، ہماری باتیں کہ ہم کتاب حکیم سے بڑے مضبوط تعلق والے، ہم اس کے حافظ ہیں، ہم اس کے جاننے والے ہیں، ہم اس کے معانی کو، اس کی تفسیر کو سمجھنے والے ہیں، ہم اس کی پہنائیوں میں، اس کی گہرائیوں میں اترنے والے ہیں۔ خاک ہے واضح دو ٹوک الفاظ میں کہ جہنم کی آگ کا ایندھن بنانا چاہتا ہے، اور ہم اس بات سے مطلق بے خبر، غافل اور لاپرواہ ہیں۔ چوتھا نقطہ ہماری آج کی گفتگو کا، کہ جب ہم نے شیطان مردود کے متعلق ان چند باتوں کو سنا، ان چند حقائق کو دیکھا جو اللہ تعالیٰ نے کتاب حکیم میں بیان کیے، تو اب وہ کیا تدابیر ہیں، وہ کیا طریقے، وسیلے ہیں جنہیں اپنا کر ہم اپنے مولا کے فضل و کرم سے اس سے محفوظ رہ سکتے ہیں، اور ہمیشہ کی طرح یہ اعتقاد، یہ یقین دل و پے میں سرایت کیے ہوا ہو کہ بچانا اس رب نے ہے۔ ہم نے ان وسائل کو استعمال کرنا، ان طریقوں کو آزمانا ہے، لیکن بچانے کا حکم اسی رب کی طرف سے ہوگا جس نے ہمیں یہ طریقے اور وسائل بتلائے اور سمجھائے۔ پہلی بات میرے آپ کے سمجھنے کی یہ، سورہ نساء آیت نمبر 64 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان کید الشیطان کان ضعیفا۔ سب پہلے مجھے آپ کو اپنے دل و دماغ میں یہ بات بٹھانی ہے کہ شیطان کی چالیں بظاہر کتنی بھی کارگر، خطرناک، ہولناک، ضرر رساں لگیں، لیکن جو بات میرے آپ کے رب نے فرما دی اس میں رتی برابر شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں، اور وہ کیا ہے کہ یقیناً شیطان کا مکر، اس کا دھوکہ، اس کا فریب، اس کا فراڈ کمزور ہے، اور جب رب یہ کہہ دیں تو پھر ہم انسانوں کی کیا مجال کہ اس حکم کے بارے میں شک و شبہ کی گنجائش بھی کر سکیں۔ سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو دوسرے الفاظ میں بیان کیا، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان وکفی بربک وکیلا۔ اے شیطان، تو جو چاہے کر، جس طرح چاہے دام سازش کو پھیلا بچھا، جان لے کہ جو میرے بندے ہیں، مجھے ماننے والے ہیں، میری توحید کا اقرار کرنے والے، شرک سے نفور، دور بیزار، ان پر تیری حکمرانی، ان پر تیرا حکم نہیں چل سکتا ہے۔ وہ تجھ سے محفوظ کیونکہ ان کی لو اللہ کے ساتھ لگی ہوئی، ان کا رابطہ اپنے مالک کے ساتھ، ان کا تعلق اپنے خالق کے ساتھ، بھلا یہ حالت ان کی ہو تو تو ان پر کیوں کر اثر انداز ہو سکتا ہے۔
دوسری بات، دوسرا طریقہ جو ہمارے رب نے ہمیں اس شیطان مردود سے بچنے کے لیے عطا فرمایا وہ یہ، سورہ اعراف آیت نمبر 200 اور 201، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ فرمایا جب بھی شیطان کی طرف سے حملہ ہو، ضرر پہنچے، خطرہ ہو، تو کیا کرو؟ اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، اللہ سے مدد مانگو، کیونکہ وہ بہت زیادہ سننے والا اور بہت زیادہ جاننے والا ہے۔ جب اس کی پناہ میں آ جاؤ گے، جب اس کی مدد مانگو گے، تو پھر دنیا میں تمہیں کسی اور کی مدد کی حاجت نہیں رہے گی۔ اور ہماری مصیبت، ہماری بے سہارگی کا عالم یہ ہے کہ در در ٹھوکریں کھاتے، در در ذلیل ہوتے، قدم قدم پر رسوا ہوتے، دھکے کھاتے، ذلت رسوائی کا شکار بنتے، لیکن رب کی طرف متوجہ ہونے کی ہمیں توفیق نہیں ملتی ہے۔ 5 منٹ رب کے سامنے ہاتھ اٹھانا ہمارے لیے اسی طرح مشکل اور ہم پر اسی طرح گراں ہے گویا کہ روح قبض ہوا چاہتی ہے۔ تو دوسری چیز جو میرے آپ کے رب نے ہمیں بتائی وہ یہ کہ ہم اللہ کی پناہ مانگیں، اللہ کی پناہ میں آئیں اس شیطان مردود کے چنگل اور خطرے سے، اور جب اس رب کی مدد آ جائے، اس کی نصرت آ جائے، اس کی حمایت ہمیں حاصل ہو جائے، تو پھر دنیا کی کوئی دیکھی اندیکھی طاقت ہم پر اثر انداز نہیں ہو سکتی اور ہمیں گزند نہیں پہنچا سکتی ہے۔ تیسری بات جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی اس شیطان مردود سے بچنے کے لیے، امام مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، یقیناً اس گھر سے شیطان مردود بھاگ جاتا ہے جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ آج کتنے گھر ہیں جس میں اس چیز کا اہتمام موجود ہے؟ بڑی بڑی باتیں، بڑے بڑے دعوے، بڑے بڑے نعرے، لیکن اصل جو علاج ہے، اصل جو تریاق ہے، اصل جو مداوا ہے، اس کی طرف کتنے لوگوں کی توجہ ہے؟ بجائے یہ کہ گھروں میں اللہ کی کلام، اس کی تلاوت ہو، اللہ کے کلام، اس کی آوازیں گونجیں، اس کی خوشبو پھیلے، کتنے گھرانے ایسے ہیں کہ وہاں دن رات شیطان کا منحوس سایہ مختلف چیزوں کی صورت میں مسلط رہتا ہے، اور بہت سے بدنصیب بدبخت ان چیزوں کو روح کی غذا سمجھتے، گردانتے، اور اس کے بغیر نہ ان کا کھانا ہضم ہوتا، نہ ان کی آنکھیں نیند سے دوچار ہوتی، اور نہ ہی ان کے اعصاب کو سکون ملتا ہے۔ تو یاد رکھیے سورہ بقرہ وہ تریاق ہے اللہ کے فضل و کرم سے کہ اگر کسی نے شیطان مردود کے چنگل سے اپنے آپ کو آزاد کروانا ہو تو اپنے گھر میں اس سورت کی تلاوت کی عادت ڈالے، پھر دیکھے کہ رب کی رحمت قطار در قطار کس طرح نازل ہوتی، اور وہ شیطان مردود ہمارا کھلا ہوا دشمن کس طرح اس گھر سے بھاگتا اور اسے دیسن کا نہ دیا جاتا ہے۔ چوتھی بات اس کے مقابلے کے لیے جو ہمیں عطا کی گئی، جو ہمیں بتلائی گئی وہ یہ کہ ہم نماز باجماعت کی بہت زیادہ حفاظت کریں۔ ایک یہ ہے کہ ہم نماز پڑھیں، اور نماز کے بغیر دین مکمل نہیں، لیکن بہت سے نمازی حضرات، نمازوں کے پابند لوگ، وہ بھی باجماعت نماز کا اہتمام نہیں کرتے ہیں۔ لیٹ کر کے پڑھ لی، مصروفیت ہے تاخیر کر کے پڑھ لی، الگ سے دفتر میں، دکان میں،
اپنے کام کرنے کی جگہ پڑھ لی، نماز باجماعت کا جو صحیح اسلامی تصور ہے وہی بہت سے ذہنوں سے عنقا ہے، غائب ہے۔ تو چوتھی بات جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی وہ یہ ہے کہ ہم نماز باجماعت کا اہتمام کریں۔ امام ابو داؤد نے اپنی سنن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پاک روایت کی کہ جب بھی 3 لوگ شہر میں یا گاؤں میں اکٹھے ہوں اور وہ نماز کو باجماعت ادا نہ کریں، 3 لوگ شہر میں یا گاؤں میں اکٹھے ہوں اور نماز کو باجماعت ادا نہ کریں تو فرمایا اگر نہ کریں گے تو ان پر شیطان مسلط اور حاوی ہو جائے گا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی ہمارے اوقات میں بے برکتی، کتنی ہمارے مالوں میں بے برکتی، کتنی ہمارے کاموں میں بے برکتی۔ یہ اسباب ایک بہت بڑا سبب کہ ہم میں سے بہت بڑی اکثریت وہ نماز باجماعت کی نعمت عظمیٰ سے محروم ہے۔ 5ویں اور آخری بات جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس شیطان مردود سے بچنے کے لیے عطا فرمائی وہ یہ کہ ہم مختلف مقامات کے، مختلف اوقات کے ان اذکار کا انتہائی زیادہ اہتمام کریں جو سنت سے ثابت ہے، مسنون ہے۔ ایک وہ اذکار ہیں، اوصاف ہیں، وظائف ہیں، اوراد ہیں جو دیسی طور پر ہم نے اپنے ہاں سے تراش رکھے، اپنے ہاں سے بنا رکھے ہیں، ان کی دین میں، شریعت میں کوئی حیثیت نہیں۔ اگر کوئی وظائف کو، اوراد کو فائدہ مند، کارگر بنانا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ان اوراد پر، وظائف پر، اذکار پر قرآن کریم کی مہر ثبت ہو یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ثبت ہو۔ اس کے علاوہ جتنی باتیں ہیں وہ ان کہنے والوں کے لیے ہم ان سے مبرہ اور ان سے دور ہیں۔ مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحیح حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ جس نے نماز فجر کے بعد 100 دفعہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھا، نماز فجر کے بعد 100 مرتبہ، تو اس کے لیے کیا اجر و ثواب ہے؟ گویا اس نے 10 غلاموں کو آزاد کیا، اس کی 100 نیکیاں لکھی گئیں، اس کے 100 گناہ معاف ہوئے اور رات تک اللہ کے فضل و کرم سے اسے شیطان کے جال سے اور شر سے محفوظ کیا گیا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مبارک۔ اسی طرح آیت الکرسی کی تلاوت فرض نمازوں کے بعد یا عام اوقات میں بھی، اسی طرح مسنون صبح و شام کے جو اذکار ہیں اگر ہم ان کا اہتمام کریں، انہیں باقاعدگی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ پڑھیں، ادا کریں، تو رب کی رحمت سے یہ قوی امید ہی نہیں بلکہ یقین ہے کہ ہمارا رب ہمیں شیطان سے محفوظ رکھے گا اور اس کی چالیں ہم پر اس کے فضل و کرم سے کارگر اور مفید ثابت نہ ہو سکیں گی۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان تمام باتوں کو صحیح معنوں میں جاننے کی، ان پر عمل کرنے کی توفیق سے نوازے اور پھر اخلاص کے ساتھ دوسروں کو اس کی طرف بلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين۔ اے اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، بے روزگاروں کو رزق حلال و فراخ عطا فرما،
بے ہدایتوں کو ہدایت عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح متقی اولاد عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ آنے والے مصائب سے، آنے والی مشکلات سے ہماری حفاظت فرما۔ جن آفات میں، مشکلات میں، بیماریوں میں ہم پھنس چکے ہیں ان سے ہمیں مکمل طور پر نجات عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، ہمارے ملک میں امن و امان فرما، ہمارے ملک کے بہی خواہوں کو، ہمدردوں کو سرفراز و سربلند فرما، ملک و ملت کے دشمنوں کو، غداروں کو نیست و نابود فرما۔ اے اللہ تمام کائنات کے مظلوم و مقہور مسلمانوں کی نصرت و تائید فرما، ان پر ظلم و ستم کرنے والوں کو تمام دنیا کے لیے نمونہ عبرت بنا۔ اے اللہ ہماری تمام فریادوں اور التجاؤں کو قبول فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ الحمد لله رب العالمين۔